ولی کس چیز کی تلاوت کرتے ہیں؟ ولی دوہرے، ولی مرثیے، ولی شعر و شاعری، غزلیں، ولی دن رات کیا کرتے ہیں؟ شعر کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ ولی اللہ نے قرآن مجید اٹھا لیا اور پہنچ گئے فاحشہ عورت، زانیہ عورت کے دروازے پر، اس کے دروازے پر بیٹھ گئے، خلیفے بھی بیٹھ گئے، ولی اللہ نے تلاوت شروع کر دی۔ اللہ تجھے اور مجھے ولیوں جیسی تلاوت نصیب فرمائے۔ فاحشہ زانیہ کے دروازے پر ولی اللہ نے تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ طائفہ کے دروازے پر، فاحشہ عورت کے دروازے پر، بد کردار عورت کے دروازے پر اللہ کا ولی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، خلیفے بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ایک پارہ ختم ہو گیا قرآن کا، دوسرا پارہ ختم، تیسرا پارہ ختم، چوتھا پارہ ختم، 5 حصے ختم، چھٹا پارہ ختم، 7واں پارہ ختم۔ دن کے 10 بج گئے، قرآن کے 12 پارے ختم ہو گئے، 13واں پارہ شروع ہوا، 14واں پارہ شروع ہوا، 14 پارے، 15 سپارے قرآن کی منزل ہو گئی۔ عورت حیران ہے کہ روزانہ عیاش لوگ، بدکماش لوگ، زانی لوگ، بد کردار لوگ، حرام کی کمائی والے لوگ روزانہ تو دن بھی طلوع نہیں ہونے دیتے تھے، آج دن کے 10 بج گئے کوئی زانی نہیں آیا۔ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ جو تلاوت کر رہا ہے خلیفے بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ایک پارہ ختم ہو گیا قرآن کا، دوسرا پارہ ختم، تیسرا پارہ ختم، چوتھا پارہ ختم، 5 حصے ختم، چھٹا پارہ ختم، 7واں پارہ ختم۔ دن کے 10 بج گئے، قرآن کے 12 پارے ختم ہو گئے، 13واں پارہ شروع ہوا، 14واں پارہ شروع ہوا، 14 پارے، 15 سپارے قرآن کی منزل ہو گئی۔ عورت حیران ہے کہ روزانہ عیاش لوگ، بدکماش لوگ، زانی لوگ، بد کردار لوگ، حرام کی کمائی والے لوگ روزانہ تو دن بھی طلوع نہیں ہونے دیتے تھے، آج دن کے 10 بج گئے کوئی زانی نہیں آیا۔ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ جو بھی آتا ہے ولی کے چہرے کو قرآن کی تلاوت سن کے حیا کر کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جان کے دوستوں، وہ دور اچھا تھا جب لوگ قرآن کا حیا کرتے تھے، اب تو قرآن کا حیا نہیں ہوتا۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، VCR چل رہا ہے، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن بند نہیں ہوتا، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ریاستی زبان میں پتہ نہیں کیا کیا شعر و شاعری دوہرے کیا ہو رہے ہیں، قرآن کا لحاظ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ 10 بج گئے، جناب علی عورت باہر نکلی، کیا بات ہے آج کوئی نہیں آ رہا؟ آگے آئی، دیکھا تو میرے دروازے پر ایک بزرگ بیٹھا ہے جس کی داڑھی سے سینہ چھپا ہوا ہے۔ جلدی سے غور کرنا، یہ ولی کی شکل ہے، داڑھی سے سینہ، منہ سے کٹی ہوئی، اور جناب علی سر پہ دستار، اوپر پگڑی باندھی ہوئی، چہرے سے محمد عربی کی سنت کے نور کی جھلک آ رہی ہے، اور میرے دروازے پر ولی بیٹھا ہے، سامنے 5-7 آدمی ہلکا بنائے بیٹھے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا بزرگ تم کیسے آئے؟ فرمایا لوگ اور آ سکتے ہیں تو میں بھی آ سکتا ہوں۔ کہنے لگی یہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے تو زنا کا مرکز ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، زانی زنا کے لیے آ سکتے ہیں تو قرآن کے خادم قرآن پڑھنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو پیسے چاہیے۔ اللہ کے ولی نے کہا کتنے پیسے؟ کہنے لگی مجھے اتنے 100 درہم چاہیے۔ اللہ کے ولی نے خلیفے کو کہا جاؤ قرضہ مانگو، کچھ فلاں چیز فروخت کرو، اتنے پیسے بنا کے لاؤ۔ پیسے آ گئے، اللہ کے ولی نے اتنے پارے قرآن بھی پڑھ لیے، اللہ سے دعا مانگ لی، دروازے کو دستک دی، عورت باہر نکلی، فرمایا جتنے پیسے تمہارے ہیں وہ پورے ہو گئے، مجھے دے دو۔ پیسے گن کر عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب تیرا کیا اصول ہے؟ کہنے لگی میرا اصول ہے پیسے میرے اور میری عزت اسی کے حوالے جو پیسے دے دے۔ جان والو آج بھی یہی حال ہو رہا ہے، بے دین عورتیں، ٹیلی ویژن اور VCR کی ماری ہوئے عورتیں
کروڑوں روپے کی عزت چند ٹکوں کے بدلے بیچ کر آ جاتی ہے. پچھلے مہینے میں کوٹدو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ وہاں گیا جلسے کے لیے. ایک آدمی سعودی عرب رہتا ہے، اس نے 3-4 لاکھ روپے کا بنگلہ بنا کر بیوی کو دیا. 100 روپیہ نقدی روز خرچ بھیجتا ہے سعودی سے، زیوروں سے اس کو بھر دیا، جو عیش و عشرت کے دیے. لیکن وہ پھر بدماشوں کے ساتھ مل گئی. 3 برس بعد جب وہی شوہر واپس آیا تو برف کے سوئے جو ہوتے ان سے اپنے شوہر کو اس نے ختم کرا دیا، قتل کرا دیا. وہ تڑپتا رہا، چیخیں مارتا رہا، اس نے اس کو ذبح کرا دیا. یہ وہ ہوتے ہیں جن کا قرآن سے تعلق نہیں، محمد نبی کے فرمان سے تعلق نہیں. اپنے گھروں میں تبلیغ کرو، قرآن سناؤ تاکہ گھر دین اور قرآن کی رونق سے آباد ہو جائیں. پیسے لے لیے، کہنے لگی اب جو تم حکم کرو گے میں تعمیل کروں گی. اللہ کے ولی نے کہا میرا حکم ہے کہ یہ لباس جس میں زنا کی نحوست ہے جا کر غسل کر کے اتار دو، نئے کپڑے پہنو. زانی کے کپڑوں میں بھی زنا کی بدبو ہوتی ہے، جناب علی سود خور کے کپڑوں میں بھی سود کی نحوست ہوتی ہے. اور اجازت دو تو کہہ دوں بے نمازی کے کپڑوں میں بھی بے نمازی کی بے برکتی ہوتی ہے. نمازی کے کپڑوں میں بھی برکت، حلال خور کے کپڑوں میں بھی برکت ہوتی ہے. عورت نے غسل کر لیا، نئے کپڑے پہن لیے، اب آ گئی. اللہ کے ولی نے مصلی بچھا دیا، خود آگے کھڑے ہو گئے، اس فاحشہ عورت کو پیچھے کھڑا کر دیا. فرمایا بیٹی اب میں دعا مانگتا ہوں، بس تیری ڈیوٹی ہے کہ میری دعا پہ آمین کہہ دی جا. ولی وہ ہوتے ہیں جو دعا کس سے مانگتے ہیں؟ ایک نقطہ میرا یاد کر لینا، ولی اللہ کی دربار میں میں نہیں کرتا میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا، نہیں نہیں. ولی کس سے مانگتا ہے؟ کس سے مانگتا ہے؟ خواجہ غلام فرید کے کوٹ میٹھا کے وہ کہتے ہیں ریاستی زبان میں پیر پیغمبر تیرے بانے، تو مالک تو مختار، توبہ توبہ استغفار، توبہ توبہ استغفار. ولی وہ ہوتے ہیں جن کو رب کو منانے کا سلیقہ ہوتا ہے. جی ہاں جناب مجھے پتا ہے، میں تو صبر کروں، میں جو لکھ دوں جو لکھ دوں، کیا ہے تمہیں؟ مجھے خود پتا ہے. اللہ اکبر، ذرا درود شریف سنائے تو. اللہ کے ولی نے کہا کہ تو آمین کہتی جا، میں دعا مانگتا ہوں. کس سے؟ ولی کس سے مانگتے ہیں؟ نبی کس سے مانگتے ہیں؟ مرد کس سے مانگتے ہیں؟ عورتیں کس سے مانگتی ہیں؟ اب ولی نے دعا کے ہاتھ کھڑے کیے، حضرت باعزید بستامی نے، اور فارسی میں دعا مانگی. ہر زبان کو سمجھنے والا کون؟ ہر زبان کو پیدا کرنے والا کون؟ عورت پیچھے کھڑی ہے جس کی زندگی زنا میں برباد ہوئی. لیکن زانیوں سنو، آج بھی توبہ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. تو ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ ولی کی ولایت پر، عابد کی عبادت پر، حاجی کے حج پر، زاہد کے زہد پر، قاری کی قرات پر، سخی کی خیرات پر، اللہ عالم کے علم پر، عامل کے عمل پر اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ گنہگار کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے. ساری زندگی زنا میں برباد کرنے والی عورت آمین کہہ رہی ہے، اور ولی نے فارسی زبان میں شروع کیا، کہتا ہے الہ العالمین دیکھ اپنی نگاہ قدرت سے، سارا دن زنا کا سوچتی تھی، زنا والے کپڑے اتار دیے، اب مصلی پہ میں نے کھڑا کر دیا. فرمایا الہ العالمین دیکھ لے، از زنا ہر چکارم بود اورا کردہ مش. ولی یوں نہیں کہتا میں نے یوں کیا، نا انداز دیکھو، شاہی آداب سے فرماتے ہیں الہ العالمین ہر چکارم بود اورا کردمش. عورت کہہ رہی ہے آمین آمین. ولی کہتا ہے ہر چکارم بود اورا کردمش، از زنا سوئے نماز آوردمش. یا اللہ نماز کی حالت بنوا دینا میرا کام. پس رجوع قلب کی کارے ترا، قلبہ قلب تو پھیلے مصطفیٰ، قلبہ قلب تو پھیلے مصطفیٰ. عورت کہتی ہے آمین. جب رو کے دعا مانگی فرمایا بیٹی ذرا نیت کر، میں تجھے نماز سکھاتا ہوں. میں ولی ان کو مانتا ہوں جو زانیہ کو بھی نمازی بنا کے جاتے ہیں، بے پرد کو برقع دے کے جاتے ہیں، فاحشہ کو تہجد سکھا کے جاتے ہیں، جو ایک رات کسی کے گھر آئے، گھر کو برباد کر کے چلے جائیں.
جائیں میں ان کو ولی نہیں کہتا ڈاکو کہوں گا. جو گھروں کو ذکر سے آباد کرتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں. عورت کو کہا نماز سیکھو, فرمایا اللہ اکبر. لڑکی نے کہا اللہ اکبر. سبحانک اللہم, اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک, کہتی ہے و بحمدک. اللہ کے ولی نے کہا و تبارک اسمک, اس نے کہا و تبارک اسمک, کہا و تعالی جدک, فرمایا و تعالی جدک ولا الہ غیرک. لڑکی نے بھی یہی پڑھا. اللہ کے ولی نے فرمایا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. عورت نے کہا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا پڑھ الرحمن الرحیم. عورت نے کہا الرحمن الرحیم. پڑھ مالک یوم الدین. اس نے پڑھا مالک یوم الدین. کہا پڑھ ایاک نعبد, وہ کہتی ہے مالک یوم الدین. کہا ایاک نعبد, وہ کہتی ہے مالک یوم الدین. فرمایا ایاک نعبد, وہ کہتی ہے مالک یوم الدین. بڑی دقت سے, بڑی تاخیر سے, مشکل سے اس نے جملہ دہرایا. 2 رکعت نماز پڑھی. فرمایا میں کہتا تھا ایاک نعبد, تو کہتی تھی مالک یوم الدین, جملہ کیوں نہیں دہراتی تھی؟ کہنے لگی اللہ کے ولی جب میں نے نیت کی اور الحمدللہ پڑھا عرش سے میرے کانوں میں جواب آیا. جب میں نے الرحمن الرحیم پڑھا تو جواب آیا. مالک یوم الدین پڑھا, جواب نہیں آیا. میں ٹھہر گئی کہ اللہ میرے دروازے پہ ولی کو خود بھیجا, مجھے ہدایت خود دی, جواب بھی خود بھیجا. اب جب تک مالک یوم الدین کا جواب نہیں آئے گا میں ایاک نعبد نہیں پڑھوں گی. کہنے لگی میرے کانوں میں ایاک نعبد کا جواب آیا ہے. اللہ کے ولی نے فاحشہ کو ولیہ بنا دیا. تیسرے دن اپنے خلیفے کو بھیجا, پوچھو کیا حال ہے. عورت کی چیخ نکل گئی. کہنے لگی ولی کے لیے دعائیں کر رہی ہوں کہ روزانہ ساری رات زنا کے مشورے کرتی تھی, اب ساری رات مصلے پہ روتے ہوئے روٹھے رب کو مناتے گزر جاتی ہے. بس رسول اللہ کے صحابہ کے پاس کیا تھا؟ بلند آواز سے ابھی ابھی دعا کرتے. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ قرآن تھا. یہی برکت ہے, آپ کو مبارک ہو. آج پوری دنیا میں جن لوگوں کا تعلق رسول اللہ کے صحابہ سے ہے, ان کے گھروں میں, ان کے سینوں میں, ان کے ذہنوں میں, ان کے مدرسوں میں, ان کی مساجد میں, ان کے مراکز میں, ان کی دکانوں میں, ان کے مکانوں میں, ان کے سامانوں میں, ان کے ایمانوں میں, ان کے خیالوں میں, ان کے دل دماغ میں قیامت تک قرآن ہے. اور جن کا تعلق صحابہ سے نہیں, قرآن وفادار کتاب ہے. جب ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, علی نے, طلحہ نے, زبیر نے, سعد نے, سعید نے, امیر معاویہ نے, رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اس بنیادی جماعت نے جب مکہ میں, مدینہ میں, طائف میں, شام میں, دمشق میں, جہاں جہاں قرآن کے لیے مار کھاتے گئے, قرآن ان کے ساتھ عہد و پیمان کرتا گیا. او رسول اللہ کی جماعت, تم نے میرے لیے مار کھائی, میرے لیے بھوک اٹھائی, میرے لیے سفر کیا, میں قرآن تمہارے ساتھ عہد کرتا ہوں, قیامت تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا. جو تمہارا ہوگا میں قرآن اس کا ہوں گا. جس کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہوگا, اس کے گھر میں, اس کے مرکز میں, اس کے معبد میں مسیح آ سکتے ہیں, دوہرے آ سکتے ہیں, ویسیار آ سکتی ہے, ٹی وی آ سکتی ہے, گانے آ سکتے ہیں, بند آ سکتے ہیں. جن کے دل میں صحابہ نہیں, یہ قرآن ان کے پاس کبھی نہیں جا سکتا قیامت تک. اور جن کا تعلق تمہارے ساتھ ہے, میں قرآن ان کے پاس رہوں گا. قرآن وفادار کتاب ہے. تو اسی لیے کافروں نے یہ مشورہ کیا کہ صحابہ چلے گئے حبشہ میں. کہاں چلے گئے؟ مہربانی جزاکم اللہ, آج بڑے مجاہد ہو گئے. مولانا نواز کا سر کا ذکر ہے. صحابہ نے پہلی ہجرت کہاں کی؟ اسلام کی پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ تو کافروں نے تحفے تحائف تیار کیے کہ حبشے کا بادشاہ نجاشی اسما, اس کے پاس جاؤ, اس کو تحفے تحائف دو اور اس کو کہو کہ یہ جو مکے سے آئے ہوئے ہیں مسافر مہاجر, یہ آپ تحفے تحائف قبول کریں, ان کو ہمارے حوالے کریں, ہم جا کے راستے میں ان رسول اللہ کے صحابہ کو شہید کر لیں اور اپنے مذہب کا تحفظ کریں. مختصراً وہ کافر جن کا قائد حضرت ابو سفیان بنے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حبشہ میں پہنچے, بادشاہ کو تحفے تحائف دیے. بادشاہ نے کہا وہ کہاں ہے مہاجر؟ پرسنل سیکرٹری نے کہا کہ انہوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں, آپ کے ملک میں بچوں سمیت بیویوں سمیت آئے ہوئے ہیں. جنگ والوں, تمہارا تعلق صحابہ سے ہے. مولوی حق نواز اگر کسی سے جنگ کرتا ہے تو رسول اللہ کے صحابہ کے لیے, صحابہ نہ ہوتے تو قرآن ہمارے گھروں تک, جنگ تک, سرگودے تک, دنیا کے کونے کونے میں صحابہ نہ ہوتے تو قرآن نہ پہنچتا. صحابہ نے کیا جہاد کیا, کیا قربانی دی, کیا اثار کیا. سنو, جب